اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹوری لائن انفو دیکھنے والوں کو محمد اظہر کا سلام۔ دوستو، دجال ایک بہت بڑا فتنہ ہے جو قیامت کے قریب نمودار ہوگا۔ دجال یہودیوں کی نسل سے ہوگا جس کا قد چھوٹا اور دونوں پاؤں ٹیڑھے ہوں گے، جسم پر بالوں کی بھرمار ہوگی، رنگ سرخ یا گندمی ہوگا، یہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا اور اس کے ماتھے پر کاف الف فے رے یعنی کافر لکھا ہوگا جسے ہر مسلمان بآسانی پڑھ سکے گا۔ اس کی آنکھ سوئی ہوئی ہوگی مگر دل جاگتا رہے گا۔ شروع میں وہ ایمان اور اصلاح کا دعویٰ لے کر اٹھے گا، لیکن جیسے ہی تھوڑے بہت ماننے والے میسر ہوں گے وہ نبوت کا اور پھر خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ اس کی سواری بھی اتنی بڑی ہوگی کہ اس کے دونوں کانوں کے درمیان فاصلہ ہی 40 گز کا ہوگا۔ اس سواری کا ایک قدم تحت نگاہ مسافت کو طے کر لے گا۔ دجال پکا جھوٹا اور اعلی درجے کا شعبدے باز ہوگا۔ اس کے پاس غلوں کے ڈھیر اور پانی کی نہریں ہوں گی۔ زمین پر مدفون تمام خزانے باہر نکل کر شہد کی مکھیوں کی مانند اس کے ساتھ ہو لیں گے۔ جو قبیلہ اس کی خدائی پر ایمان لائے گا دجال اس پر بارش برسائے گا، جس کی وجہ سے کھانے پینے کی چیزیں ابل پڑیں گی۔ یہ کچھ لوگوں سے آ کر کہے گا کہ اگر میں تمہارے ماؤں اور باپوں کو زندہ کر دوں تو تم کیا میری خدائی کا اقرار کرو گے؟ لوگ اس سوال کا جواب مثبت میں دیں گے۔ اب دجال کے شیطان ان لوگوں کے ماؤں اور باپوں کی شکل لے کر نمودار ہوں گے۔ نتیجن بہت سے افراد ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ اس کی رفتار آندھیوں سے زیادہ تیز اور بادلوں کی طرح رواں ہوگی۔ وہ کرشمے اور شعبدہ بازیوں کو لے کر دنیا کے ہر چپے چپے کو روندے گا۔ تمام دشمنان اسلام اور دنیا بھر کے یہودی امت مسلمہ کے بغض میں اس کی پشت پناہی کر رہے ہوں گے۔ وہ مکہ معظمہ میں گھسنا چاہے گا مگر فرشتوں کی پہرہ کی وجہ سے ادھر گھس نہ پائے گا، اس لیے نامراد اور ذلیل ہو کر مدینہ منورہ کا رخ کرے گا۔ اس وقت مدینہ منورہ کے 7 دروازے ہوں گے اور ہر دروازے پر فرشتوں کا پہرہ ہوگا، لہٰذا یہاں پر بھی منہ کی کھانی پڑے گی۔ انہی دنوں میں مدینہ منورہ میں 3 مرتبہ زلزلہ آئے گا جس سے گھبرا کر بہت سارے بے دین شہر سے نکل کر بھاگ نکلیں گے۔ باہر نکلتے ہی دجال انہیں لقمہ ترک کی طرح نگل لے گا۔ آخر ایک بزرگ اس سے بحث و مناظرے کے لیے نکلے گا اور خاص اس کے لشکر میں پہنچ کر اس کی بابت دریافت کرے گا۔ لوگوں کو اس کے متعلق شک گزرے گا، لہٰذا اس کے قتل کا فیصلہ کریں گے، مگر چند افراد آڑے آ کر یہ کہہ کر روک دیں گے کہ ہمارے خدا دجال نعوذ باللہ کی اجازت کے بغیر اس کو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ چنانچہ اس بزرگ کو دجال کے دربار میں حاضر کیا جائے گا، جہاں پہنچ کر یہ بزرگ چلا اٹھے گا، میں نے پہچان لیا کہ تو وہی دجال ملعون اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تیرے ہی خروج کی خبر دی تھی۔ دجال اس خبر کو سنتے ہی آپے سے باہر ہو جائے گا اور اس کو قتل کرنے کا فیصلہ کرے گا۔ درباری فوراً اس بزرگ کے 2 ٹکڑے کر دیں گے۔ دجال اپنے حواریوں سے کہے گا کہ اب اگر میں اس کو دوبارہ زندہ کر دوں تو کیا تم کو میری خدائی کا پختہ یقین ہو جائے گا؟ یہ دجالی گروپ کہے گا کہ ہم تو پہلے ہی آپ کو خدا مانتے ہیں، البتہ اس معجزے سے ہمارے یقین میں اور اضافہ ہو جائے گا۔ دجال اس بزرگ کے 2 ٹکڑوں کو اکٹھا کر کر زندہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ ادھر وہ بزرگ اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ اب تو مجھے اور زیادہ یقین آ گیا کہ تو ہی وہ دجال ہے۔ وہ جھنجھلا کر دوبارہ انہیں ذبح کرنا چاہے گا، لیکن اب اس کی قوت سلب کر لی جائے گی۔ دجال شرمندہ ہو کر انہیں اپنی جہنم میں جھونک دے گا، لیکن یہ آگ ان کے لیے ٹھنڈی اور گلزار بن جائے گی۔ اس کے بعد وہ شام کا رخ کرے گا، لیکن دمشق پہنچنے سے پہلے ہی حضرت امام مہدی علیہ السلام وہاں آ چکے ہوں گے۔ دجال دنیا میں صرف 40 دن رہے گا، ایک دن 1 سال، دوسرا 1 مہینے اور تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر اور بقیہ معمول کے مطابق ہوں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام دمشق پہنچتے ہی زور و شور سے جنگ کی تیاریاں شروع کر دیں گے، لیکن صورتحال بظاہر دجال کے حق میں ہوگی، کیونکہ وہ اپنی مادی اور افرادی طاقت کے بل پر پوری دنیا میں اپنی داغ بٹھا چکا ہوگا۔ عسکری طاقت کے اعتبار سے تو اس کی شکست بظاہر مشکل نظر آ رہی ہوگی، مگر اللہ کی تائید اور نصرت کا سب کو یقین ہوگا۔ تمام مسلمان نماز کی ادائیگی دمشق کے قدیمی شہر آفاق کی مسجد میں ادا کرتے ہوں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام ایک دن نماز پڑھانے کے لیے مسلح کی طرف بڑھیں گے تو عین اسی وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ نماز سے فارغ ہو کر لوگ دجال کے مقابلے کے لیے نکلیں گے۔ دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر ایسے گھلنے لگے گا جیسے نمک پانی میں گھل جاتا ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے بڑھ کر اس کو قتل کر دیں گے اور حالت یہ ہوگی کہ شجرہ اور حجر آواز لگائیں گے کہ اے روح اللہ، ہمارے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے۔
چنانچہ وہ دجال کے چیلوں میں سے کسی کو بھی زندہ نہ چھوڑیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب کو توڑ کر یعنی صلیب پرستی ختم کریں گے، خنزیر کو قتل کر کر جنگ کا خاتمہ کریں گے، اور اس کے بعد مال و دولت کی ایسی فراوانی ہوگی کہ اسے کوئی قبول نہ کرے گا، اور لوگ ایسے دیندار ہو جائیں گے کہ ان کے نزدیک ایک سجدہ پوری دنیا سے بہتر ہوگا۔ دوستو، ویڈیو ختم کرنے سے پہلے ہمیں یہاں ایک بات پر غور کر لینا چاہیے کہ کیا واقعی ہم میں اتنی طاقت ہے کہ ہم اس دجالی فتنے کا مقابلہ کر سکیں جس کے متعلق بارہا ہمیں احادیث شریف میں ڈرایا گیا ہے۔ آج ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے کہ کسی گلی میں بیٹھے شوخدہ باز کے ہاتھوں اپنا ایمان کھو بیٹھتے ہیں۔ ہم سب کو چاہیے کہ اپنے ایمان کی حفاظت اور ان شوخدہ بازوں سے محفوظ رہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان شوخدہ بازوں سے محفوظ رکھے اور اپنی ایمان کی حفاظت کرنی نصیب کرے۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔